अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई और अलीमा खान को जी खुशी रास नहीं आई। खुशियां चंद घंटों के अंदर ही गम के अंदर तब्दील हो चुकी हैं। आज मिठाइयां तकसीम की गई, सजदाए शुक्र अदा किया गया, भंगड़े डाले गए कि सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को एक लंबे अरसे के बाद, बल्कि जब से 26वीं तरमीम हुई है, पहली बार रिलीफ मिला है। आज अलीमा खान भी खुश थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त भी खुश थी जब सुप्रीम कोर्ट से निकली, उस वक्त भी खुश थी। आज बड़े लंबे अरसे के बाद अलीमा खान के चेहरे पर स्माइल देखी गई और पीटीआई के कारकुन और रहनुमा भी आज जरा मुतमिन दिखाई दिए। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर चलने वाली नहीं थी। इस वक्त आप कह सकते हैं सफे मातम, या आप कह सकते हैं कि सारी पीटीआई सख्त परेशान है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि लाहौर अलीमा खान के घर पर कुछ नामालूम लोगों की जानब से, जो सादा कपड़ों के अंदर लोग थे, उनकी जानब से छापा मारा गया है और अलीमा खान के बेटे शाहरेज को नामालूम अफराद ने जमान पार्क से हिरासत में ले लिया है। सलमान अकरम राजा फौरी तौर पे इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं और वो थोड़ी देर के बाद, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रात के 10 बजे हुए हैं, इतलात है कि वो एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की जानब से भी तस्दीक की गई है और मुजम्मत भी की गई है कि सादा कपड़ों के अंदर नामालूम लोगों की जानब से अलीमा खान के बेटे को अगवा कर लिया गया है। जो इस पे पीटीआई का ऑफिशियल मुवक्कफ सामने आया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, और फिर दीगर अहम तरीन खबरें, खासतौर पर एक बहादुर तरीन जज, उनके खिलाफ किस तरह से घेरा तंग किया गया है। सुहेल वड़ाइच के खिलाफ आज डीजी आईएसपीआर ने बयान दिया था और अब सुहेल वड़ाइच के हक में भी कुछ चीजें आई हैं और कुछ खिलाफ भी आई हैं। यह मामला बड़ा बिगड़ चुका है। तो इस सारी सूरत हाल को भी आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। मैं जरा ऑफिशियल मुवक्किफ आपके सामने रख लूं। लाहौर में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के घर पर सादा कपड़ों में मलबूस मुसल्ला अफराद का उनके बेटे शाहरेज खान का अगवा और हमला नाकाबिले मुजम्मत ही नहीं, बल्कि शर्मनाक तरीन और बुजलाना हरकत है। यह बदमाशी और जबर की इंतहा है कि घर के दरवाजे तोड़कर उनके बेटे शाहरेज खान को उनके बेडरूम से अगवा कर लिया गया, मुलाजमीन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शाहरेज खान के 2 मासूम बच्चों के सामने जबरदस्ती कमरे में घुसकर शाहरेज खान पर तशद्दुद किया गया। इससे बढ़कर हुकूमती दहशतगर्दी की और कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि मरशद बीबी की हुकूमत है, इमरान खान को रिलीफ मिला। उस्मा बुखारी ने ट्वीट किया कि ये मिठाइयां मत खाएं, ये बहुत जल्द आपको मिठाइयां उगलना पड़ेंगी, खुशियां मत मनाएं, ये खुशियां मातम में तब्दील हो सकती हैं। उसके बाद यह हरकत हो गई। गुज़श्ता रोज ही शाहरेज खान को अपनी एहलिया के साथ लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने से रोका गया, उनको गैर कानूनी तौर पर ऑफलोड किया गया और आज उनको अपने ही घर से छोटे बच्चों के सामने उठा लिया गया। यह अमल न सिर्फ गैर कानूनी और गैर आईनी है, बल्कि बुनियादी इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। अलीमा खानम साहिबा अपने भाई और पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम इमरान खान की आज़ादी के लिए आवाज बुलंद करती रही हैं। उनके बेटे शाहरेज खान का किसी भी किस्म की सियासत या सियासी सरगर्मियों से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इमरान खान की बहन के बस उनका कसूर ये है कि उनकी बहन के बेटे हैं। हम वाज़ा करना चाहते हैं कि यह सब कुछ मरियम नवाज और उनकी फस्ताई हुकूमत के हुक्म पर हो रहा है। यह पागलपन की इंतहा है, इंतकामी सियासत का बदतरीन मुजाहिरा और सियासी बदबूदार लाशों के टोले की घटिया तरीन बुजदरी है। तुम इमरान खान को नहीं झुका सके, अब उसकी बहनों और बच्चों को निशाना बना रहे हो। याद रखो, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमती दहशतगर्दी और फस्तायत की सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत करती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करती है फौरी नोटिस लिया जाए और शाहरेज खान को बाजियाब करके उनके खानदान के हवाले किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो अवामी गैजो गजब के तूफान को कोई ताकत नहीं रोकेगी।
تم ہار چکے ہو, تمہیں عبرتناک انجام سے کوئی نہیں بچا سکتا. بڑا ہی سخت ترین موقف پی ٹی آئی کی جانب سے یہ آیا. بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. اچھا, دوسری طرف ذرا سہیل وڑائچ کالم آئے, تفصیل سے کالموں پر ہم بات کر چکے ہیں, لیکن اب ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ وہ کالم مقبول تو تھے. واقعی وڑائچ صاحب کے کالم مقبول تو تھے, قبول نہیں تھے. یعنی مقبولیت تھی, قبولیت نہیں تھی. اب وہ جو مثال دیتے ہیں نا مقبولیت اور قبولیت والی, وڑائچ صاحب ان کو یہ سمجھ آ گیا. اب واقعہ کیا ہے؟ ابصار عالم صاحب کے پروگرام کے اندر سردار ظہور اقبال جو کہ ہوسٹ تھے, میزبان تھے فیلڈ مارشل کے برسلز بیلجیم کے اندر, انہوں نے اس پروگرام کے اندر شرکت کی اور ان کی جانب سے جو گفتگو کی گئی وہ سہیل وڑائچ کے موقف کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ باتیں ہوئی تھی. لیکن پھر یہ گفتگو غالباً کل کی ہے, پھر جناب آج وہی سردار ظہور اقبال ان کا ایک اور ویڈیو پیغام آیا جس کے اندر انہوں نے اپنی سما نیوز پر گفتگو کی تردید کر دی اور کہا سہیل وڑائچ جھوٹ بول رہا ہے. میں ذرا دونوں گفتگو جو ہے وہ ذرا تیزی کے ساتھ ذرا سپیڈ کے اندر اضافہ کر کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, پھر آپ کے سامنے کم سے کم اتنا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ضرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے سہیل وڑائچ نے کھچے ماری ہیں, جو بھی کیا ہے, لیکن اس وقت زبردستی وہ سہیل وڑائچ کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جیسا تیسا بھی سہیل وڑائچ صحافی ہے, لیکن سہیل وڑائچ کو استعمال کیا گیا, یوز کیا گیا اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سہیل وڑائچ نے سرے سے کوئی ایسی بات ہوئی نہیں تھی اور ایسے ہی 3 کالم لکھ دیے. سب سے پہلے ابصار عالم کے پروگرام کے اندر جو اعتراف کیا گیا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں وہ ذرا سنیے. جو چیئرمین ہے بزنس فورم یورپ کے اور سی ای او ہیں شما گروپ آف کمپنیز کے. سرکار صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. کہ پہلے آپ نے جو ڈنر وہاں پہ ہوسٹ کیا اس کے بعد پاکستان میں بڑی خبریں آئیں اور کافی اس کی دھوم بھی ہوئی, اور ایک ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں سہیل وڑائچ صاحب نے کالم بھی لکھا جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں, اور یہ خاص طور پہ جو ایک کنٹروورشل چیز یہاں بنی ہوئی ہے وہ ہے کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے. تو ذرا آپ بتائیں گے وہاں ہوا کیا اور یہ انٹرویو کس طرح ہوا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے, اور اس میں اگر آپ کے سامنے باتیں ہوئی ہیں تو کون سی ایسی باتیں جو آپ کون سی شیئر کرنا چاہیں گے؟ یہ بہت یعنی کہ سندے سے بات ہے اور بہت ہی یعنی کہ ایک امپورٹنٹ باتیں ہیں, اور جس طرح چیف صاحب کے ساتھ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ سہیل بھائی کی میٹنگ ہوئی, چونکہ انبلیویبل کہ جتنا ٹائم یعنی کہ فیلڈ مارشل صاحب نے ہمیں وہاں پہ دیا, یہ وہاں جتنے لوگ تھے تقریباً 850-900 لوگ تھے, اور وہ سب حیران تھے اور بہت ہی خوش تھے کہ اتنا لمبا ٹائم فیلڈ مارشل صاحب نے دیا ہمیں وہاں پہ سید عاصم منیر صاحب نے. اور جب ہم اسپیچ ان کی ہوئی, جب وہ پہلے آئے اور ریسپشن ہوئی, اس کے بعد اسی روم سے گزرتے ہوئے بڑی پوری دونوں سائڈ سے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, درمیان سے گزر کر وہ اسٹیج تک پہنچے, وہاں انہوں نے اسپیچ کی, اور اس کے بعد ایک ڈنر ارینج تھا, اور اس ڈنر میں یعنی کہ ہم چند لوگ بیٹھے تھے, میری فیملی کے بندے تھے, اور پلس سہیل وڑائچ بھائی اور محسن بھائی یہ ساتھ تھے. تو وہاں بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوئی, اور جن کا ذکر سہیل وڑائچ صاحب نے کیا, یہ سارے سوالوں جواب وہاں بیٹھ کے ہوئے. اور اس سے پہلے جب وہ فیلڈ مارشل صاحب اسپیچ کر رہے تھے اور جو انہوں نے اپنے دل کی باتیں وہاں پہ اپنے لوگوں سے کی, ابھی وہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. ابھی ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں. سہیل وڑائچ صاحب نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے یہ ساری باتیں وہاں پہ ہوئی. جس ٹیبل پر فیلڈ مارشل صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں محسن نقوی بھی تھے, سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے. انہوں نے کہا ابھی تو ساری باتیں انہوں نے بتائی نہیں. اب آج جو ان کا ظہور اقبال صاحب کا بیان آیا ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے. وہی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر والی بات کہ سہیل وڑائچ نے جھوٹ بولا ہے. اچھا ذرا سنیے یہ بھی ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار ظہور اقبال فرام پیرس, اور میں آج آپ سے 11 اگست کو جو اوورسیز کنونشن ہوا برسل میں اس کے متعلق کچھ وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک سہیل وڑائچ صاحب کا کالم جو سامنے آیا جس کو لے کر بہت ساری ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے. جس کالم میں یہ کہا گیا ہے کہ میری 2 گھنٹے کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی, کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے. یہ بالکل سراسر غلط ہے, غلط بیانی ہے. ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کسی بھی صحافی سے جو 2 گھنٹے یا چھوڑ کے 5 منٹ کی بات بھی ہو. وہاں 2 گھنٹے کی جو فیلڈ مارشل صاحب کی جو اسپیچ تھی, جو انہوں نے اپنے اوورسیئرز جو دور دراز سے 20 گھنٹوں سے بہرحال پوائنٹ رجسٹرڈ ہو گیا. یہی آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ظہور صاحب کل کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں. اچھا یہ صورتحال ہے. دوسرے نمبر پہ خبر یہ ہے کہ بہادر جج, تگڑے جج سردار اعجاز اسحاق, وہ جنہوں نے خط لکھا تھا, جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا, جن کو دھمکیاں دی گئی تھی, یہ ان میں شامل ہوتے ہیں. آج خبر کیا آئی ہے؟ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ دائر ہو گیا ہے. ریفرنس
تحفظ ناموس رسالت کے جنرل سیکرٹری حافظ احتشام نے دائر کیا. وہ جو انہوں نے بلاسفیمی گینگ کے خلاف تحقیقات کی تھی، مقدمہ سنا تھا اور تحقیقات کا حکم دیا تھا اور پھر اس فیصلے کو اڑا دیا گیا تھا. خبر ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کو عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے. معزز جج نے گستاخانہ مواد کی تشہیر کے ملزمان کے خلاف پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. معزز جج صاحب کی وجہ سے توہین مذہب کے مواد کی تشہیر میں اضافہ ہوا. معزز جج نے 295C کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، تو لہٰذا معزز جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کو فارغ کیا جائے، وہ جج کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ معاملات ہیں. اور پھر سہیل وڑاج کی مجھے یاد آیا، کل رات جو ہے وہ ایک انٹرویو آیا مہر بخاری کے ساتھ، اس کے اندر سہیل وڑاج کی خبر کی، سہیل وڑاج کی باتوں کی رانا ثناء اللہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ سہیل وڑاج سچ بول رہے ہیں. پاکستان زندہ باد.